السلام علیکم۔ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیلیگرافی کریں گے اور ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب سے پہلے دیکھیں گے با کا کیا مطلب ہے؟ سے۔ اسمی نام کو کہتے ہیں اللہ ہی اللہ۔ الف لام کا مطلب ہے جو۔ رحمانی بہت مہربان، الرحیمی جو رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے مخلوقات، ہر عالم کے یعنی تمام عالم کے مربی ہیں یعنی پالنے والے ہیں۔ مخلوقات الگ الگ جنس ایک عالم کہلاتا ہے، مثلا ملائکہ، فرشتے، عالم انسان، عالم جن، یعنی سب کے جو مربی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ الرحمن الرحیم جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین جو مالک ہیں روز جزا کے، مراد قیامت کا دن ہے، یعنی مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے یعنی سیدھا راستہ، دین کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، مراد دین کا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ رائے ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے، مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا درخواست کا۔
सही मुस्लिम में बरिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक़ ताला ने फरमाया कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ मेरे लिए और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, और जब वो कहता है रहमान रहीम तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ और सना बयान की, और जब बंदा कहता है कि मालिक यौमिद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की है, और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, क्योंकि इसमें एक पहलू हक़ ताला की हम्द व सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ दरख्वास्त का। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम आखिर तक, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सब मेरे बंदे के लिए है और इसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। अब सूरह फातिहा की हम लोग करेंगे कैलीग्राफी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कैलीग्राफी करेंगे।
با کا مطلب سے، جو بسم اللہ کا جو با ہے اس کا مطلب ہے سے. اسم نام، اسم نام کو کہتے ہیں لفظ اللہ. اللہ. الف لام جو، رحمان، رحمان بہت مہربان. رحیم، رحیم جو رحم کرنے والا ہے. پورے جملے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ہوگا شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.